السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دلائل الخیرات، دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار۔ بہت مشہور اور معروف قرآن مجید فرقان حمید کے بعد ساری دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ مشائخ عظام پیران عظام اس سے مستفید ہوتے رہیں اور مستفید ہوتے جائیں گے، اور ہر خاص و عام میں مشہور ہے۔ اس کے مؤلف ہے جناب ابی عبداللہ، یعنی محمد بن سلیمان السہلالی الجزولی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ حسینی ہیں۔ تو اس کی تصنیف کا مختصر واقعہ اور اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ کچھ بکس کا ذکر کروں گا جس سے ہم مستفید ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور ہمارے دوست احباب بھی مستفید ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تو شیخ یعنی ابی عبداللہ کو یہ تصنیف کرنے کا خیال کیسے آیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کے تقریض میں لکھا ہے، سیرت مؤلف کے دیباچہ میں، کہ ایک بار اتفاقاً حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ شہر پاس سے ایک گاؤں میں تشریف فرما ہوئے۔ نماز ظہر کا آخر وقت تھا، پانی موجود نہیں تھا۔ تلاش و جستجو کے بعد ایک کنواں نظر آیا، مگر ادھر نہ ڈھول تھی نہ رسی تھی۔ صاحب موصوف کنویں کے چاروں طرف چکر لگاتے اور پریشان پھرتے، لیکن اس دشواری کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اتفاقاً سامنے مکان تھا، اس سے ایک لڑکی نکل آئی، چھوٹی سی، جو نابالغ تھی۔ تو لڑکی یہ ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اس نے شیخ موصوف سے کہا، شیخ تمہاری پریشانی کا باعث کیا ہے؟ تو شیخ موصوف نے جواب دیا کہ میں محمد بن سلیمان جزولی السہلالی ہوں، ظہر کا وقت تنگ ہو چکا ہے، پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ لڑکی نے جواب دیا کہ تم اتنے مشہور اور معروف ہستی ہو اور ایک معمولی سے کام کے لیے پریشان ہو جو انجام نہیں دے سکتے۔ یہ کہہ کر لڑکی باہر آئی اور جا کر کنویں میں توک دیا، اپنا توک کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے اس لڑکی نے توک کنویں میں پھینکا، اتنے میں پانی جوش مارنے لگا، پانی باہر بہنا شروع ہو گیا۔ سب لوگوں نے وضو کیا اور نماز سے فراغت پائی۔ شیخ جب نماز سے فارغ ہو گئے، اس لڑکی کے مکان میں گئے اور دستک دی۔ جب لڑکی باہر آئی تو شیخ نے اس سے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم جس نے تمہیں پیدا کیا اور سیدھا راستہ دکھایا، وہ کون سا عمل آپ نے کیا، یہ تو بتائیں۔ تو اور آپ اس مرتبہ پر کیسے پہنچ گئی؟ اس لڑکی نے جواب دیا، اگر آپ مجھے اتنے بڑے واسطے اور قسم نہ دلاتے تو میں ہرگز یہ عمل نہ بتاتی۔ دراصل مجھے یہ پلان درود کے پڑھنے سے حاصل ہوا ہے، جس کا میں ہمیشہ ورد کرتی رہتی ہوں۔ اس کے بعد پھر شیخ نے وہ درود سیکھا، اس کی اجازت حاصل کی۔ پھر شیخ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ایک ایسی کتاب تحریر میں لائی جائے جس میں تمام بہترین درود ہو۔ تو یہ شیخ نے یہ دلائل الخیرات تصنیف فرمائی، احادیث میں جو درود مروی تھے اس میں نقل فرمائے، اور پھر خام و آس میں رفتہ رفتہ یہ کتاب مشہور ہو گئی۔ ابھی مشائخ عظام بڑے شوق اور ذوق سے دلائل الخیرات کا ورد رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اچھا، دلائل الخیرات کے بعد ایک اور کتاب مشائخ کے یہاں بہت مشہور ہے،
وہ ہے اوائل الخیرات. اس کو بھی بازار سے لے لیں، یہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. بہت بڑی کتاب ہے اور بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں مقبول ہے. یہ اور کتاب ہے دلائل البرکات فی التحیات والصلاۃ. یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی ہے اور بہت خوبصورت کتاب ہے اور یہ بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہے. اچھا، ایک اور کتاب ہے شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ہے التفکر والادبار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار. بہت مشہور اور معروف ہیں اور عرب کنٹریز کے خاندان شاذلیہ اور رفاعیہ میں یہ لوگ بہت پڑھتے ہیں. اور یہ میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے 5 جلدوں میں، مجموعہ صلوات الرسول. اس سے آپ لوگ مستفید ہوتے ہیں. یہ 5 جلدوں میں ہے. یہ جناب خواجگان محمد عبد الرحمن چوہر شریف ضلع پور اور جو سابق وزیر اعلیٰ تھے پیر صابر شاہ نے پھر اس کو پرنٹ کروایا. تو یہ 5 جلدوں میں 30 پاروں میں ہے اور یہ بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہے اور مشائخ عظام کا اپنے خانقاہوں کا زینت ہے اور بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں. تو یہ مجموعہ صلوات الرسول پیر صابر شاہ کے جو دادا تھے نا سید احمد رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعظم تھے اور انہوں نے بنگال سے اس کو پرنٹ کروایا. تو مجموعہ صلوات الرسول، دلائل البرکات فی التحیات والصلاۃ، اوائل الخیرات، دلائل الخیرات اور التفکر والادبار، یہ بہت مشہور اور معروف کتابیں ہیں. اور بھی درود پہ سینکڑوں، انسائکلوپیڈیا آف درود پہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن یہ تھوڑے سے زیادہ مشہور ہیں. خانقاہوں کی زینت ہیں، مشائخ عظام پڑھتے ہیں، پیران عظام پڑھتے ہیں. یہ جو پختونخوا بیلٹ افغانستان اور عرب کنٹریز میں بہت لوگ یہ پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان بک سے ہم مستفید ہوں، اپنے عمل میں لائے اور اپنے دوستوں تک پہنچائے. والسلام علی من اتبع